دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی. انا اعطینا کل کوثر فصل ربک ونحر. ہم نے آپ کو نعمتوں کی کثرت عطا فرمائی. سبحان اللہ کہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کی آقا مولا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان فرما رہا ہے کہ نعمتوں کی کثرت عطا فرما. اور جب اللہ کسی چیز کی کثرت کے بارے میں کہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. جو اللہ دنیا کو کہے کہ یہ دنیا قلیل ہے، چھوڑی ہے، تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں اتنی بڑی دنیا کو جو اللہ قلیل کہے، اور پھر وہی اگر کسی کو کثیر سے تعبیر کرے انا اعطینا کل کوثر، آپ کو نعمتوں کی کثرت عطا فرما دی. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا جو چھوٹی سی اللہ کی نظر میں ہے اور ہم اس کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں. کیوں بھائی؟ سمجھتے ہیں نا. اگر سمجھتے نہ ہوتے تو پھر ہم آخرت کو ہی ترجیح دیتے. آخرت کو ہم کچھ نہیں سمجھتے. ہم دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہو جائے، عزت ہو جائے، شہرت ہو جائے، محل ہو جائے، گاڑی ہو جائے، گھوڑا ہو جائے، عیش و آرام کا سامان ہو جائے، ہر طرح کی سہولت ہو جائے دنیا میں، تو ہم سب سے بڑے آدمی. یہی تصور رہتا ہے نا. کبھی یہ تصور آیا ہے کہ دنیا ہو یا نہ ہو آخرت کا سودا ہو جائے؟ کبھی یہ تصور آیا ہے کہ دنیا ہو نہ ہو آخرت کا سودا ہو جائے؟ اس کا تصور آتا ہی نہیں. اس آخرت کو دیکھا نہیں. اگر آخرت کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے دنیا میں نعمتیں دکھائی ہیں ایسے ہی جنت کی نعمتیں دکھا دیتا تو سب ایک کنارے لگے ہوتے. عارف بھائی سب سے پہلے وہاں بیٹھے ہوتے. کیوں کہیں عارف بھائی کہیں دو ہفتے سے ہمارا انعام دے رہے. بہت توجہ سنتے اس لیے کہنا پڑتا ہے. جو آدمی بہت توجہ سنتا ہے تو اس کا ذکر بھی آ جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جنت دکھائی، نہ وہاں کی نعمتیں دکھائیں، نہ باغات دکھائے، نہ نہریں دکھائیں. سمجھے؟ اب یہاں کی جو ہے نہریں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، سمندر بھی دیکھنے کو ملتا ہے، دریائیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، باغات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. اور ہم کو کیا نہیں ہے جو دنیا کی چیزیں ہم چلتے پھرتے گھومتے پھرتے کبھی زمین کی سیر میں دیکھ لیتے ہیں، کبھی ہوا کی سیر میں دیکھ لیتے ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں. اب جب دیکھنے کو ملے گی تبھی وہی تو سمجھ میں آئیں گی نا. جو دیکھنے کو ملی نہیں آپ مذاق بتاتے رہیے، عقیل میں بتاتے رہتے ہیں، لیکن اب دیکھنے کو تو ملتی نہیں. بتاؤ کیسے مان لے یار. ہیں یہاں تو سب دکھ رہا ہے، وہاں دکھتا ہی نہیں ہے. جب دکھ نہیں رہا ہے تو ایک خیالی تصورات میں ہم کیا کیا سوچیں اس کے بارے میں، یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں. اے کاش اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جنت کی نعمتیں دکھا دیتا. کیوں بھائی؟ باغ دکھا دیتا، نہریں دکھا دیتا، وہاں کی پرفضا ماحول دکھا دیتا، حور و غلما دکھا دیتا. وہ حور کہ جس کا ایک پلو لٹک جائے تو دنیا والے بے ہوش ہو جائیں. علماء کا بیان ہے کہ اگر حور کا صرف پلو دنیا والے دیکھ لیں تو دنیا بھول جائیں. ذرا غور کیجیے آپ. اور حور کو دیکھ لیں تو بے ہوشی ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں اس لیے رکھی ہیں کہ غیب پہ ایمان رکھو. آیا نا قرآن عظیم میں اسلامی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اگر غیب پہ ایمان لائے ہو تب ایمان والے کہلاؤ گے. دیکھ کے ایمان لائے جیسے ہارون رشید کی زبیدہ نے حضرت بہلول دانا سے سودا کیا تھا. وہ دریا کے کنارے بیٹھے گھروندے بنا رہے تھے جیسے بچے بناتے ہیں، بالوں کے ڈھیر بناتے ہیں نا، نیچے ہاتھ ڈال ڈال کے تو گھروندہ بنا لیتے ہیں، ایسے ہی وہ گھروندے بنا رہے تھے. حضرت بہلول دانا ایک مجذوب صفت آدمی، بہت اللہ کے برگزیدہ بندے. زبیدہ چونکہ عقیدت مند تھی، بادشاہ عقیدت مندوں میں سے نہیں تھے، بادشاہ اپنے زوم میں رہتے تھے. گزر ہوا دیکھا کہ حضرت بہلول دانا جو ہے کچھ کر رہے ہیں. پوچھا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہا جنت کی محل بنا رہا ہوں. جنت کی محل بنا رہا ہوں. اچھا تو حضرت کیا بیچیں گے؟ دیکھیے ایمان دیکھیے.
ایمان ہی تو تھا نا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ دل کی گہرائیوں سے کسی بات کو تسلیم کر لینا وہ ایمان ہوتا. زبان سے نہیں. زبان سے تو کفار بھی آ کے کہہ دیتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ طرح ایمان والے ہیں. منافقین بھی آگے نماز بھی پڑھ لیتے, سب کو کہہ لیتے. نہیں, دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا کسی چیز کو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان. جیسے انہوں نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں, کہا حضرت بیچیں گے؟ کہاں بیچوں؟ کتنے میں؟ 2 ٹکے میں. کوئی قیمت بھی نہیں. کہا ٹھیک ہے تو یہ لیجیے, دے دیجیے. سودا ہو گیا. رات میں خواب میں آیا, زبیدہ بستر پہ پڑی, لیکن آنکھ لگتے ہی جنت کے محلوں میں نظر آنے لگی. جنت کے محل دیکھے, جو دن میں سودا کیا تھا وہ رات میں نظر آ گیا. اور خالی ان کو بھی نظر نہیں آیا, ہارون رشید نے بھی خواب میں دیکھا کہ میں دیکھ ٹہل رہا ہوں تو ایک بہت عالی شان محل ہے, اس میں لکھا ہے زبیدہ خاتون. جیسے ہی دیکھا تو سوچا کہ میری تو بیوی کا گھر ہے, مجھے جانے سے کون روکے گا. جانے لگے, کہا نہیں یہاں. ارے میری بیوی گھر, ہاں کہنے دنیا میں بیوی کا گھر ہوگا, یہ جنت کے گھر ہیں, محل ہے. یہاں جس کے نام علاج ہے وہی جا سکتا ہے, دوسرا نہیں جا سکتا, ہے نا بھائی. جیسے ہی سنا ہڑبڑاہٹ میں آنکھ کھل گئی. کیا جنت میں میری بیوی کا گھر؟ پوچھا زبیدہ کیا بات ہے, کون سا کام ایسا کر لیا ہے تو جنت میں اللہ نے تمہارے لیے گھر بنا رکھا ہے, محل بنا رکھا ہے عالی شان, کہ ہمارے محل کی اوقات نہیں اس کے سامنے کچھ؟ کہا کچھ نہیں. کہا نہیں کچھ تو ہے. کہا نہیں, وہ حضرت بہلول دانا کل وہ ایسا ایسا کر رہے تھے, انہوں سے پوچھا تو انہوں نے جنت کے محل بنا. تو کہا ٹھیک ہے حضرت بیچیں گے؟ ہاں بیچ دیں گے. تو میں نے خرید لیا تھا, وہ اللہ نے وہاں بنا دیا, وہ اللہ نے اس میں نام لکھ دیا. کہا اچھا چلو مجھے بھی لے چلو, میں بھی جنت کا محل خرید لوں. اب جب گئے تو حضرت مل ہی نہیں رہے, معلوم ہے نا, حضرت ڈھونڈے نہیں مل رہے. خوب تلاشا کیا, بڑی مشکل تمام ملے تو اسی انداز میں ملے. پھر بنا رہے تھے کچھ. بادشاہ نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کیا جنت کی محل بنا رہا ہوں. کہا حضرت بیچیں گے؟ کہاں کتنے میں؟ آدھی سلطنت میں. کہا آدھی سر, ارے کہ حضرت کیسی بات کر رہے ہیں, ابھی کل میری بیوی کو تو 2 ٹکے میں دی ہے اور آج اتنی جلدی قیمت بڑھ گئی. ارے بھائی تھوڑا بہت تو بڑھ جاتا ہے معاملہ, ہے نا بھائی. آج سونا کچھ تھا, کل بڑھ گیا تھوڑا سا, لیکن کیا دگنا تگنا چوگنا ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. کہا حضرت یہ کیسے؟ کہا یہ اس لیے کہ اس نے بغیر دیکھے ہوئے تسلیم کر لیا تھا. تم دیکھ کر آئے ہو, تم دیکھ کر آئے ہو, تم نے دیکھ کر جو ہے جب دیکھ لیا ہے تو قیمت بڑھ گئی. اس نے بغیر دیکھے میری بات پر, میری زبان پر یقین کر لیا تھا, اس لیے اس کی قیمت ہلکی تھی. اب تم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, اس لیے قیمت. کا ٹھیک ہے, جیسا کہے ویسا ہوگا. تو عزیزان محترم, اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت بھی دی ہے, قدرت بھی دی ہے, لیکن ایمان کا معاملہ یہاں نہیں ہے. ایمان تو وہ ہے کہ بغیر دیکھے تسلیم کرنا ہے. اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کو دیکھا کسی نے نہیں دیکھا. ہم نے تو رسول اللہ کو بھی نہیں دیکھا. کیوں بھائی, کسی نے دیکھا آپ نے؟ ہو سکتا خواب میں دیکھ لیا ہو, لیکن خواب میں دیکھنا الگ بات ہے. یہ یقینی بات ہے کہ اگر اللہ کے رسول کو کسی نے خواب میں دیکھا ہے تو وہ شیطان کی شکل نہیں ہو سکتی. سرکار کی زیارت اگر کسی نے خواب کی ہے تو وہ سرکار ہی کی زیارت کہلائے گی, کیونکہ شکل میں شیطان نہیں آ سکتا, باقی تو سب بنا سکتا ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا, اللہ کو بھی نہیں دیکھا, لیکن اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا ہے اور انہوں نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے, اتنی قدرت والا ہے, اتنی طاقت والا ہے, ایسے جنت ہے, ایسے دوزخ ہے, ایسے معاملات ہے, ایسے آخرت کا معاملہ ہوگا, یہ سب کچھ بتایا. تو یہ بغیر دیکھے بتایا, انہوں نے تو دیکھا ہے. اللہ نے معراج میں بلا کر سب کچھ تو دکھایا تھا نا, سب کچھ دکھا دیا. معراج میں جب اللہ نے اپنے آپ کو دکھا دیا تو پھر چھپا کیا رہ گیا؟ بولو, جب اپنے آپ کو دکھا دیا پھر چھپا کیا رہ گیا؟ اسی کی بنائی ہوئی چیزیں تو ہیں, اب چھپانے کی کون سی چیز رہ گئی؟ جب اللہ نے اپنا دیدار کرا دیا, مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ کو دیکھ لیا. دنیا میں کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں. آنے والے نبیوں نے آ کر اعلان ضرور کیا کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, قدرت والا ہے, عزت والا ہے, عظمت والا ہے, کبریائی والا ہے, لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے. بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ ملتا ہے نا ہمارے آپ کے سامنے کہ موسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے رہے, یا اللہ